بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں محمد اقبال اور لے کر آیا ہوں عربی گرامر کا ایک اور سبق۔ آج کا ہمارا سبق بدل سے متعلق ہے، لیسن نمبر 8، اور اس سے آگے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ عربی زبان میں یہ گھر کس طرح کہا جائے۔ یہاں پر جو بات مکمل ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے بدل پر۔ اس سے پہلے ایک تمہید ہے، یا اس کو بدل کو سمجھانے کے لیے ایک تفصیل ہے۔ تو ھذا بیت، اس کا مطلب ہے یہ ایک گھر ہے۔ اور شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ نیچے ایک جملہ ہے ھذا البیت جدید، یہ گھر نیا ہے۔ تو ھذا بیت سے ھذا البیت جدید، یہاں تک کا جو ہمارا سفر ہے سیکھنے کا، اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ھذا کے آگے جو البیت آیا ہے اور آگے جدید خبر آئی ہے، اس میں البیت یہ بدل ہے۔ ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ھذا بیت، اس کا مطلب ہے یہ ایک گھر ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ ھذا البیت، یہ گھر، اب یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ گھر ایک مکمل جملہ نہیں ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ لانا ہوگا، مثلاً ھذا البیت سے ھذا البیت جدید، یہ گھر نیا ہے۔ نیچے مثالیں ہیں، ھذا جدید، ھذا مبتدا ہے، جدید خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ اور آگے ہے البیت جدید، گھر نیا ہے۔ اور اس کی جو ترکیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ البیت مبتدا ہے، جدید خبر ہے۔ اور یہی بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے، ھذا البیت جدید، یہ گھر نیا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اوپر دیکھیں، ھذا جدید، یہ نیا ہے، اگر ایک بندہ اشارہ کر رہا ہے گھر کی طرف اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیا ہے، یہ گھر نیا ہے، اور وہ البیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، پھر بھی اس کی بات کنوے ہو جاتی ہے، یعنی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ھذا البیت جدید کہتا ہے، یعنی ھذا اور جدید کے درمیان البیت بھی لے آتا ہے، تو البیت اس میں بدل شمار ہوگا۔ اور یہی سمجھانا مقصود تھا کہ اس میں ھذا مبتدا ہے، البیت بدل ہے، جدید خبر ہے، اور بدل کے لیے انگلش میں لفظ سبسٹیٹیوٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب خلاصہ اس کا یہ ہے، جب کسی اسم اشارہ یعنی ھذا، ھذہ، ذالک، تلک وغیرہ کے بعد کوئی معرف باللام اسم یعنی الف لام والا اسم آتا ہے تو وہ اسم اشارہ کا بدل کہلاتا ہے، اور بدل کو ہم انگلش میں سبسٹیٹیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہے اسم اشارہ اور بدل میں مطابقت کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے ھذا البیت، اس میں ھذا اسم اشارہ تھا اور البیت بدل تھا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسم اشارہ اور بدل میں 4 طرح سے مطابقت ہوگی، یعنی 4 طرح سے ایک جیسے ہوں گے۔ جنس کے لحاظ سے، یعنی مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے، اور معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اس کے علاوہ عدد کے اعتبار سے، تعداد کے حساب سے، اور اعرابی حالت کے حساب سے، یعنی اس میں مرفوع ہونا، منصوب ہونا یا مجرور ہونا۔ ان 4 لحاظ سے، 4 اعتبار سے ان میں مطابقت ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے شاید پیچھے یہ سیکھا تھا کہ صفت و موصوف میں ایک مطابقت ہوتی ہے کہ دونوں مرفوع ہوتی ہیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔